بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام۔ پاکستانیوں، ہم نے رمضان شریف کے پہلے ایام میں یہ کہا تھا کہ پاکستان میں پوری دنیا کی طرح شیطان تو بند ہوں گے لیکن ان کے جانشین کھلے رہیں گے۔ آج پاکستان کی صورتحال ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہر طرف شیطان کے جانشینوں کا غلغلہ ہے، جھوٹ کا بازار گرم ہے، پروپیگنڈا دن رات کیا جا رہا ہے۔ کیا سچ ہے؟ کیا جھوٹ ہے؟ عام آدمی سمجھنے سے قاصر ہے، وہ پریشان ہے۔ ایک طرف آٹے پر لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور گندم عام آدمی کی قوت خرید سے باہر جا رہی ہے۔ ملک کا معاشی نظام دم توڑ رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان کی سیاسی اشرافیہ، پاکستان کی عدلیہ میں ایک کھیل جاری ہے، عدالت عدالت کھیلو۔ سپریم کورٹ میں اس وقت 15 ججز ہیں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 جج ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور 12 ججز دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں جو بالکل مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کیا ہمارے چیف جسٹس صاحب کو عوام کی آواز کو نہیں سننا چاہیے؟ کیا ہمارے چیف جسٹس صاحب کو عمران خان سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جب آپ کو الیکشن کی اتنی ہی جلدی ہے تو پھر پنجاب اسمبلی میں پرویز الہی وزیر اعلیٰ کے طور پر یہ اصرار کرتے رہے کہ اسمبلی نہ توڑی جائیں؟ عمران خان کو کیا پریشانی تھی؟ کے پی کے کی اسمبلی کیوں توڑی گئی؟ کیا آپ کو اپنے دوستوں پر اعتبار نہیں تھا یا پاکستان کے اداروں کو مسلسل یرغمال بنانے کی کوشش ہے؟ کون سی سیاست ہو رہی ہے یہ؟ ہر طرف بلیک میلنگ، ہر طرف جھوٹ، ہر طرف اداکاری۔ آج پاکستان کی عوام غربت اور بھوک سے بلبلا رہی ہے۔ پاکستان کے کسی جج نے اس پر تو کبھی سو موٹو نہیں لیا۔ جسٹس منیر سے لے کے آج تک پاکستان کی عدلیہ کسی نہ کسی انداز میں سیاسی فیصلے کرتی آئی ہے۔ کبھی عدل و انصاف کے تقاضے کو معیار بنا کے جدوجہد نہیں کی جس کی سنہری مثال دی جا سکتی۔ بیوروکریسی پہ جب ہم کتاب لکھ چکے تو ہم نے یہ سوچا اس کا دیباچہ عدلیہ کی ایک اہم شخصیت سے لکھوایا جائے۔ پنجاب کے سابق چیف جسٹس سے ہم نے درخواست کی کہ گورنرز پر ہماری اس کتاب کا دیباچہ لکھیں۔ انہوں نے دیباچہ لکھنے کے بعد کہا کہ عدلیہ پہ کام کریں، عدلیہ کے کردار کو منظر عام پہ لائیں۔ ہم نے ان سے عرض کیا کہ جناب، آپ کے ججز میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ تقابلی جائزہ برداشت کر سکیں۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی بہانے ہمیں عدالت بلا لیں گے۔ وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ بیوروکریسی پر بھی یہ کام ہو چکا ہے اور ان کا تقابلی جائزہ لیا ہے تو ججز کا بھی تو تقابلی جائزہ بنتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچیں گے، وہ صرف یہ سوچیں گے کہ ہمارے حدود میں یہ مداخلت ہے۔ تو آج پوری پاکستانی قوم یہ سوال کر رہی ہے کہ پاکستانی عدلیہ کیا کر رہی ہے؟ پاکستان کے ججز کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کا کتنا پیسہ اس قوم کا عدلیہ پر خرچ ہو رہا ہے؟ جواب میں کیا مل رہا ہے؟ وہ عمران خان جو امریکہ کا مخالف تھا، اب امریکی افسران، امریکی سینیٹر، امریکی نمائندگان عمران کی مدد کے لیے آ رہے ہیں اور اینکرز کی ایک فوج شب و روز قوم کو گمراہی پہ لگائے ہوئے ہے۔
وہ بات شروع کرتی ہے کہاں سے اور اختتام ہوتا ہے عمران کو حکومت دے دی جائے۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو مسلسل آرمی چیف سید عاصم منیر کو ہدف تنقید بنا رہا ہے اور ایسے ایسے کارڈ دکھا رہا ہے جس سے فوج میں ڈویژن کر دی جائے۔ یہ تو پی ایم اے کا افسر نہیں ہے، یہ تو اس کا تو کیٹیگری نہیں ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں تو بڑا خیر خواہ ہوں۔ پتہ لگ رہا ہے سب کسی نہ کسی کی ایجنٹی کر رہے ہیں۔ سب کا ٹارگٹ ایک ہے کہ پاکستانی فوج کو کمزور کر دیا جائے، کیونکہ جب تک پاکستانی فوج کمزور نہیں ہوگی بیرونی ایجنڈے کی تکمیل نہیں ہوگی۔ یہ کام عمران بخوبی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے فوج کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ اس کے جتنے حامی ہیں سارے فوج کو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کام نواز شریف بھی اپنے انداز میں کرتا ہے، یہ کام زرداری بھی اپنے انداز میں کرتا ہے، کرتے سب ہیں، لیکن کوئی اصولوں کی سیاست نہیں کرتا، کوئی آئین کی سیاست نہیں کرتا کہ آئین کی بالادستی ہو۔ کیا آئین ایک یا دو یا چار شکوں کا نام ہے؟ نہیں جناب، عوام اب یہ چاہتی ہے کہ ہماری عدلیہ اب سو موٹے لے ان آرٹیکلز پر جو پاکستان کی قوم کی ویلفیئر کے لیے لکھے گئے ہیں، اس پہ بھی تو لیں نا، کیونکہ تمام اداروں کو وسائل پاکستانی قوم مہیا کر رہی ہے، تو اس کے لیے بھی تو سو موٹو ہونا چاہیے۔ اس پہ تو کوئی ایک جج بھی سامنے نہیں آ رہا۔ ہاں، اپنی اپنی بات ضرور کر رہے ہیں، آئین میں یہ لکھا ہے، آئین میں یہ لکھا ہے، الیکشن ہو سکتا ہے، الیکشن نہیں ہو سکتا۔ بھائی عوام کو اس سے کیا ملے گا؟ عوام تو یہ سننا چاہتی ہے اب الیکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا، عوام کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ عوام کا سروکار اس سے ہے کہ پاکستان میں غربت کا خاتمہ کیسے ہوگا، پاکستانیوں کو عزت کی روٹی کیسے ملے گی۔ کوئی ہے عدلیہ میں ایسا جج جو اس پہ سو موٹو لے لے؟ ہمارے جج صاحبان ہمت کریں نا۔ اور ایک کام اور بھی کر سکتے ہیں، آرٹیکل 140A بھی ہے، جج صاحبان اس کو بھی پڑھ لیں، پوچھیں عمران سے، ہاں بھائی 140A پر آپ نے کیا کیا آج تک؟ آپ الیکشن کی مطالبہ کر رہے ہیں نا، 140A پہ رزلٹ بتائیں۔ نواز شریف تمہیں بھی بڑا شوق ہے پھر اقتدار میں آنے کا، 140A پہ اپنی پالیسی بتائیں، آج تک آپ نے کیا ہے؟ زرداری صاحب آپ بھی آ جائیں، 140A پہ سندھ میں آج تک آپ نے کیا ہے؟ صرف چند آرٹیکل یاد رکھے ہوئے آپ نے سو موٹو کے لیے، تو پھر عوام کیسے طاقتور ہوگی؟ عوام کو طاقتور کرنا ہے۔ اس سسٹم کو بچانے کے لیے عدلیہ اس وقت جو کھیل کھیل رہی ہے یہ عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ عوام کے مسائل کا حل آئین پاکستان میں وہ تمام شکیں ہیں جو لکھی گئی ہیں، جو انسانوں کے حقوق کی ضمانت ہیں، جو انسانوں کی ویلفیئر کی ضمانت ہیں، جو انسانوں کو روٹی دینے کی ضمانت ہے، جو ریاست کو ماں کے درجے پر لے جانے کی ضمانت ہے، اس پہ تو کوئی کام نہیں کرتا۔ الیکشن ہے، وہی الیکشن ہے، الیکشن ہونا چاہیے، کون کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن یہ تو پوچھ لیں کہ بھائی آپ الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، قوم کو بھی ورغلا رہے ہیں، تو پھر اسمبلیاں کیوں توڑی تھی؟ کیوں استعفے دیے تھے؟ یہ سارا کھیل کس لیے کھیلا تھا آپ نے؟ ہمت کرتے، اپوزیشن ملتی تھی، اپوزیشن میں بیٹھتے، فیس کرتے۔ اپوزیشن میں بیٹھنا آپ نے پسند نہیں کیا، آپ نے پرویز الہی کی بھی ناک رگڑ دی، اس کے بیٹے کے ہاتھوں رگڑوا دی کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں، اب انہیں دانا ڈال دیا عہدے کا۔ لیکن وقت بتائے گا کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ پاکستانی قوم بہت تیزی سے نہیں لیکن آہستہ آہستہ باشعور ہو رہی ہے۔ اب وہ سوالات اٹھنے لگے ہیں جو کبھی نہیں اٹھے تھے۔ نظریہ ضرورت کو اب دفن کرنا پڑے گا۔ اب سیاست سے ہٹ کے ہماری جوڈیشری کو عدل و انصاف سے ہم آہنگ ہونا پڑے گا۔ انہیں طاقتور مجرم کو بھی سزا دینی ہوگی،
انہیں طاقتور مافیاز کو بھی سزا دینی ہوگی، انہیں طاقتور سیاستدانوں کو بھی سزا دینی ہوگی۔ جب وہ طاقتور کو سزا دینا شروع کریں گے، روایت قائم کریں گے، تو پھر کوئی کرپٹ جج بھی نہیں بچے گا، کوئی کرپٹ جرنل بھی نہیں بچے گا۔ آپ ہمت تو کریں، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے فیصلوں میں کہیں نہ کہیں کوئی لچک چھوڑ دیتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ جب ایک سزا یافتہ مجرم 50 روپے کے اسٹامپ پر عدلیہ کی مدد سے فرار ہو رہا تھا تو سپریم کورٹ کے جج نے مداخلت کیوں نہیں کی؟ چیف جسٹس صاحب آپ نے مداخلت کیوں نہیں کی؟ آپ کہتے ہیں نا آج نواز شریف صاحب وہاں بیٹھ کے تحفظ آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو خود بھاگ گئے۔ اب آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ نیب کے جتنے قوانین پہ ترمیم ہوئی ہے ان سب کو کالعدم قرار دیں۔ ریکارڈ موجود ہے، جوڈیشری ہمت کرے۔ پارلیمنٹ تو نہیں کرے گی یہ کام، کیونکہ پارلیمنٹ کے پاس ایسا کردار ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ جرات مندانہ مطالبہ کر دے کہ ہر کرپٹ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے۔ پارلیمنٹ کے ممبران پہ تو ہنسی آتی ہے۔ وہ ہمارے مہربان دوست خواجہ ظہیر صاحب نے جب وہ ڈی سی اسلام آباد تھے، یہ پارلیمنٹ کی عمارت بنوائی تھی، اس پہ کلمہ لکھوایا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوری پارلیمنٹ اس کے سائے میں ہوتی ہے۔ کیا وہاں جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا وہاں دھوکہ نہیں دیتے؟ کیا وہاں بیٹھ کر آئین کی پامالی نہیں کرتے؟ کیا وہاں بیٹھ کر عہد شکنی نہیں کرتے؟ نواز شریف نے وہیں فلور پہ کہا تھا نا، جو جھوٹ بولا تھا، چونکہ قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پارلیمنٹ کا جھوٹ پکڑا جا سکے، لہذا وہ جھوٹ کوئی مسئلہ نہیں بنا۔ ان کی بیٹی نے بھی تو کہا تھا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے بیٹے نے بھی بیان دیا تھا۔ کسی نے لیا سو موٹو؟ کسی نے کہا انہیں کٹہرے میں بلائیں؟ سوشل میڈیا پہ تمام کے اثاثوں کی لسٹیں دستیاب ہیں، چلیں آپ اداروں کی نہ صحیح سوشل میڈیا سے لسٹیں لے لیں، کنفرم کر لیں۔ پاکستانی بلک رہے ہیں، قوم تڑپ رہی ہے، لوگ آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں، 10 سے زیادہ مر چکے ہیں آج بھی، مگر کوئی سو موٹو نہیں لے رہا۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ملک قوم سے ہوتا ہے، قوم ہی نہیں رہے گی تو ملک کیسے چلے گا؟ بھوک نفرت کو فروغ دے رہی ہے، اور نفرت کا علاج صرف اور صرف انصاف کے تقاضوں سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر یکساں انصاف نہیں ہوگا تو عدالتیں اپنا وقار جس تیزی سے کھو رہی ہیں مزید کھو دیں گی۔ سوچنا ہوگا ہر ایک کو۔ آپ کو تو چاہیے سارے اینکرز کو جو ملک سے باہر بھی بیٹھے ہیں پاکستانی، ان کو بلا لیں کہ آرمی چیف کے خلاف یہ کمپین کس لیے چلا رہے ہیں، کس کے کہنے پہ چلا رہے ہیں؟ اس لیے چلا رہے ہیں جج صاحبان کہ آرمی چیف فریق بننے پہ تیار نہیں ہے، آرمی چیف ماضی کی پریکٹس کرنے پر تیار نہیں ہے۔ آرمی چیف کہتا ہے سیاستدان اپنے معاملات ذرا خود تو چلائیں۔ سیاستدان تو نہیں چلا پا رہے اور ملک بیٹھ رہا ہے، تو آپ بلائیے نا آرمی چیف کے خلاف بولنے والوں کو۔ آپ اس کو نہیں بلائیں گے کسی کو، آپ ٹھیک ہے بہت اچھا چل رہا ہے۔ تو جب آرمی چیف کے خلاف کمپین اس انداز میں چل رہی ہو تو آپ سوچئے سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف کمپین کیوں نہیں چلے گی؟ آپ نے آئین کی بالادستی کا حلف اٹھایا ہے تو آئین کی تمام شکیں پڑھیں نا آپ۔ چند شکیں پڑھ کر محافظ آئین نہیں بنا جا سکتا۔ اور وقت کا تقاضا کیا ہے؟ عوام کیا چاہتی ہے؟ عوام یہ چاہتی ہے کہ تمام کرپٹ لوگوں کو لٹکا دیا جائے تاکہ پاکستان معاشی دلدل سے نکل جائے۔ پاکستان میں الیکشن اور عدالت کا کھیل ہو رہا ہے۔ عالمی سیاست کہاں چلی گئی؟ عالمی سیاست پہ تو کسی کی توجہ نہیں۔ عالمی سیاست پہ صرف ان لوگوں کی توجہ ہے جو جاگ رہے ہیں اور صاحب بصیرت ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل
فوج کی لیڈرشپ کو ہی کرنا پڑے گا. سپریم کورٹ تو یہ حل نہیں کر پائے گی. اسے تو یہ فرصت ہی نہیں کہ وہ یہ سوال کر سکیں کہ بھائی الیکشن کا بار بار کرانا کیا پاکستان کا معاشی کردار برداشت کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان کی معیشت برداشت کر سکتی ہے؟ یہ سوال تو کوئی نہیں کرا. لہٰذا سب مصنوعی نظام، مصنوعی بندوبست کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں. اب مصنوعی بندوبست نہیں چلے گا، یہ انگریز کا نظام نہیں چلے گا. آپ جس کو بچانے کی کوشش میں سب لگے ہوئے ہیں، اب اس کا خاتمہ ہوگا اور پاکستان میں وہ نظام آئے گا جو پاکستان کی عوام کی خواہشات کا خیال رکھے گا. عارضی بندوبست نہیں چلے گا. آج سے 100 سال پہلے کیا خوب ایک شاعر نے بات کی تھی، وہ اب میں آپ سب کی نظر کر رہا ہوں. ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں. آپ ظلم کے نظام میں سب کاغذ کی ناؤ چلا رہے ہیں، یہ نہیں چلے گی. اور اب وہ سورج انشاءاللہ بہت جلد طلوع ہوگا جو پاکستان کی عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے. بہت شکریہ.